السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی سوسائٹی میں آپ اگر دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ نہ تو حکم ہے بالمعروف کی طرف، یعنی ہم نیکی کی طرف نہیں بلا پا رہے جس طرح سے ہمیں بلانا چاہیے، یا جس طرح سے ہمیں ایک سٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ہم پازیٹیوٹی کی طرف لائیں یا لانے کی کوشش کریں ایٹ لیسٹ۔ اور دوسرا نہی عن المنکر، اس کا مطلب کہ ہم ان کو منع کریں ان منکرات سے، ان غلط باتوں سے جن سے ہمارے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی اینگل سے لیں اگر، تو کچھ جو ہے ایک چیپٹر وہ ہے جو عبادات سے متعلق ہے، یعنی کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یعنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ خیرات کریں۔ تو اس چیز کی ترغیب دینا، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طرف لانا، یہ بھی ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہم اس کی کوئی خاص کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں وہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، اور وہی لوگ جو ہے معاشرے کا حسن بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نہی عن المنکر ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر ایک شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اگر آپ منکرات سے کسی کو نہیں روکتے یا روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس کا براہ راست دوسروں کی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، وہ ایک ہائی بائک لے کے یا ایک روزمرہ میں جو ہم عام موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، اس کو تیز بھگا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں، اس کو اس چیز کا احساس دلا سکتے ہیں کہ بھائی اس سے نہ صرف آپ کا نقصان ہوگا، بائک کا نقصان ہوگا، آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ گر کے زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ آپ کا نقصان ہوگا بلکہ یہ کسی دوسرے کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ یہ کسی دوسرے کو جو ہے، ایسے شخص کو جا کے یہ بائک ٹکرا سکتی ہے جو بیٹھا چائے پی رہا ہوگا، یا جو بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یا جو اپنے سائیڈ پہ روڈ پہ چل رہا ہوگا، یعنی کوئی بھی وہ شخص ہو سکتا ہے جو آپ کی سپیڈ سے، جو اوور سپیڈنگ آپ کر رہے ہیں، اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف اس بچے کا فائدہ ہو جائے گا، بلکہ اس بچے کی وجہ سے جس کا نقصان ہونا ہوتا ہے، وہ بھی اس نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو یہی بیسیکلی نہی عن المنکر ہے، یعنی منکرات سے روکنا، ٹھیک ہے۔ تو امر بالمعروف جو ہے وہ صرف ایک شخص کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز جو ہے کوشش کریں، نماز پڑھا کریں، تو وہ اگر نماز پہ آ جاتا ہے تو اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی صدقہ خیرات پہ آ جاتا ہے تو دونوں امپورٹنٹ ہیں، لیکن بنسبت اس کے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں یہ میری ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق جو نہی عن المنکر ہے، یعنی منکرات سے روکنا۔ اب میں ایک اور مثال آپ کو دوں کہ کہیں پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، وہ شادی بیاہ کو لے کے کوئی فنکشن ہے، تو یہاں پہ دیکھیں، اب یہ ہمارے سوسائٹی میں اس کا کلچر بہت عام ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے جو منکرات ہیں نا، منکرات یعنی جن سے ہمیں رک جانا چاہیے، تو نہ صرف ہم ان سے رکتے ہیں بلکہ کسی اور کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اب وہ فنکشن رکھ لیتے ہیں، اور جو شور شرابہ ہے اس سے سارے محلے والے پریشان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، غلط کوئی ایک کر رہا ہے اور پریشان سارے ہو رہے ہیں، اور اس بندے کا بیچارے خود کا جو ہے وہ سرمایہ الگ سے لگ رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی الگ سے ہو رہی ہوتی ہے،
تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں جن کو ہم انڈر ڈسکشن لائیں اور ہم کوشش کریں کہ دیکھیں اسلام کے دو بہت ہی خوبصورت یہ پہلو ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یا نیکی کی تلقین کرنا، اس کی کوشش کرنا، یا برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ تو اس میں جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا میں مفہوم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کوئی برائی ہوتے دیکھو تو کوشش کرو اسے زبان اپنے ہاتھ سے روکو، بزور طاقت اس کو روک دو۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم کوشش کرو کہ اس کو زبان سے روکنے کی، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو پہلے، پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرو دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کو تم دل میں ضرور برا جانو، یعنی اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ دل میں کم از کم یہ ضرور سوچو کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو اب ہم خود جو ہے نا تھوڑا سا انالائز کریں، بینگ اس سوسائٹی کا ایک فرد، ایک معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں ہم نے امر بالمعروف کی طرف بھی کوشش کرنی ہے اور منکرات سے روکنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ تو کیا ہم یہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر بندہ ہر فرد سے جو ہے نا مل کے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، افراد جو ہے ملتے ہیں تو پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ ایک اکیلا فرد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب اگر کوئی ٹریفک وارڈن ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، اگر کوئی پولیس کانسٹیبل ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، ایک سکول ٹیچر ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، ایک ڈاکٹر ہے تو وہ دیکھے یعنی وہ کیا اچھا کر سکتا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کو روک سکتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ایک ایم پی اے یا ایم این اے وہ بھی اپنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو کرتے کرتے پھر وہ ساری سوسائٹی جو ہے کسی بھی معاشرے کو نا وہ سارے مل کے پھر خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی محلہ اگر ہمیں خوبصورت ہم چاہتے ہیں کہ وہ دکھے تو اس محلے میں رہائشی ہر فرد کوشش کرے کہ وہ جو ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایسے ہی ہمارا جو ملک ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ سے لوگ وہ مل کے اس سوچ کو اپنائیں گے تو جو ہے ہم ایک بہترین نہ صرف معاشرہ بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کئی سو سال پہلے یہ بتلا گیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ میری کسی بھی بات سے اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ کریم ہمیں اس سوسائٹی کا ایک مثبت فرد بنائے، آمین۔ بہت شکریہ۔